صحابی کہتے ہیں کہ یار ہم جب بیٹھے ہوتے مجلس میں، جیسے ہی بلال اذان دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم سے اٹھتے جیسے آپ نے کبھی ہمیں پہچانا ہی نہیں۔ ہم تو کہتے یار بہ تو بڑا ٹائم پہ آیا بہ ہوں کی سوچے گا، وہ نہیں آیا تو نہیں چلا گیا، میں یار علی ایڈی دوروں آیا تیرے سے، ان تیری نماز یاد آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ اکبر۔ پیو آواز دوے اگر فرما بدارت اٹھ کے بھاگے گا، یار میرے ابا جی بیمار پہ ہوئے ہیں تو میں نے آواز دیتی ہے، تو اللہ تو آواز دے رہا ہے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح۔ تیری تو دوستی کسی نہ کسی چکر میں ہوئی ہے، کسی نہ کسی مطلب کی وجہ سے ہوئی ہے نا، وہ تیرے پاس چل کے آیا ہے یا تو اس کے پاس چل کے گیا ہے، تو تیرا یار تیرا رب تو تجھے کہہ رہا ہے آ تجھے میں کامیاب کروں، آ جا۔ حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح۔ وَمِمَّا، تیسری بات، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور لوگوں کو کہتے بھی ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں یا کرتے ہیں، ایسے خرچ کرنا یا ایسے؟ ہم نے تو بڑے بڑے چکروں کے ساتھ پیسے بٹورنے شروع کیے ہوئے ہیں۔ کوئی کہنا گلے چھپا دیو، کوئی کہنا یہ کر دو، ہاں جی، ایک کہتا جی اسی تے اپنا ہاتھ اتتے ہی رکھی دا، مریض نو کہی دا تھلیوں پکڑا، ایسے تو تھلیوں دے، کیونکہ میرا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ذرا ان کی دیکھو تو صحیح یار۔ اللہ کہتا ہے وَمِمَّا، جو میرے دوست ولی ہوتے ہیں، جو مجھ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ میرے دیے ہوئے میں سے رزق کو خرچ کرتے ہیں۔ کتنی کوالٹی ہو گئی؟ 3۔ اب آگے چوتھی، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر جو تجھ پر نازل کیا۔ ایمان لانا کیا ہے؟ ہر اس بات کو فالو کرنا جس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، ہر اس بات کو چھوڑ دینا جس سے اللہ نے منع کیا، یہی ہے نا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو اس سے پہلے کتابیں ہیں اس پر ایمان لانا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، جن کا آخرت پر یقین ہے، آخرت پر یقین ہے کہ میں نے یہاں ڈنڈی ماری اللہ مجھے پکڑ لے گا، میں نے یہاں جھوٹ بولا اس کا حساب دوں گا، میں نے یہاں چھوٹا گناہ یا بڑا کیا، تو اللہ کی آیت اسی قرآن میں ہے، اسی قرآن میں اللہ کہتا ہے اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ مثقال کے ذرے کے برابر بھی، رشوت 1 روپے کی، رشوت 1 لاکھ کی، 1 کروڑ کی، کسی بہانے سے کسی طریقے سے بھی لی، گیا حرام چلا گیا، اس کا پوچھے گا میرا اللہ، تیرے حلال کا حساب لے گا تو پھر یہ حرام کا تو کیوں نہیں لے گا حساب؟ اللہ فرماتے ہیں نا کہ میں نے تجھے دیا کہاں خرچ کیا، اس میں حرام کا ذکر نہیں ہے، تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ میں نے کہاں سے یہ کمایا ہے۔ ذرہ، مثقال کا ذرہ کے برابر بھی اگر اچھائی کے اعمال ہوں گے اللہ اس کا بدلہ لے گا، اور مثقال کے ذرے کے برابر اگر شر کے الفاظ ہوں گے، اگر غلط ہوں گے اللہ اس کا بھی حساب لے گا۔ تو پھر یہاں پر اللہ فرماتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین کیا ہے؟ حساب کتاب ہوگا، جنت دوزخ ملے گی نا۔ بڑے یہی کہتے ہیں نا دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں لے جائے، یہ نہ ہو اللہ نہ کرے سوال کرنے والا رب ہو، جواب دینے والا ایک انسان یا جن ہو، نعوذ باللہ، وہ جواب دے سکے گا اس ذات کو؟
مانگا کرو اللہ سے، اللہ بغیر اللہ محاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دے۔ مانگا کرو اللہ کے لیے، یہ مت کہا کرو دیکھی جیسی۔ قسم خدا کی جس نے یہ بولا اس کو رب میرا دنیا میں ایسا دکھاتا ہے کہ وہ اس سے دیکھا ہی نہیں جاتا۔ پھر بیٹی کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے، بیٹے کو، گھر کو، مال کو، جانوروں کو، پھر دیکھی جا، پھر جا لگا پیسے لگا، بلا لے ساری فوج، سارے جن بلا لے، سب فرشتے بلا لے، جب تک تو نے اس کی بات کو چیلنج کیا دیکھی جیسی یار، مکا جو کرنے کر، ساڑھا حق بندہ نا کروڑا پتی ہے نا تو سانو دے دیتا 10-15-20 لاکھ روپیہ دے تاں کہ ہویا، تیرے پیو دا مال ہے، اس کو تو اللہ نے دیا ہے، تو ڈاکو ہے، تو تنخواہ لیتا ہے دفتر میں بیٹھا، تیرے باپ کا حق ہے اس پر، اس کو اتنا خراب کر دیتا ہے کہ وہ تیری نسلوں کو بد دعائیں دیتا مر جاتا ہے، وہ ایسا کام اس کا خراب کرتا ہے۔ پھر کہتا پھرتا ہے لوگوں کو، جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تیرے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، کہتا پھرتا ہے مجھ پر میرے دوست نے جادو کیا، میری خالہ نے جادو کر دیا، میری ماسی نے، آگے وہ بیٹھے ہوئے ہیں بدبخت، وہ بھی تمہارے ساتھ کے جو یہ کرتے ہیں برائیاں کرتے ہیں، وہ بھی تمہیں، اور تو گیا جا کر کوئی بیماری پوچھنے، اس نے آگے تیرے خاندان کا بیڑا گرک کر دیا، اس نے آگے حساب لگا کے کیا تیری پپھو نے تیرے سے جادو کیا ہوا ہے، جا کے انہوں پپھو نال بھی لڑ، تیری ماؤں سے لڑاتے ہیں، ماؤں سے۔ بیٹا ایک گالی دیتا ہے یہاں اپنی ماں کو، کہتا ہے میری ماں نے جادو کیا میرے بچے پیدا نہ ہوں، میری بیوی کے خوف، میری بیوی کے اس میں غصے میں، میاں بیوی نہیں نہ بنتی بازو کا ساس اور بہو کی، تو وہ اس کو کسی خبیث نے بول دیا صاحب لگا کر، یہ تیرے بچے جو پیدا ہونے سے پہلے گر جاتے ہیں، کچے بچے جو ضائع ہو جاتے ہیں، ابارشن ہو جاتا ہے، یہ تیری اماں نے تجھ پر جادو کروایا۔ بتاؤ کتنا بڑا عذاب اس پر آ گیا۔ بچے تو اللہ دے ہی دے گا، اگر دے کہ تجھے اپا جی بچے دے دے ساری زندگی لیے گھومے گا۔ اوے اس ماں کو شک کرتا ہے، اس بدبخت نے بھی ماں کا بھی تمہارے دل میں ڈال دیا۔ یہ چیزیں ان سے بچو، اپنے اعمال کو دیکھو، اپنے اعمال کو دیکھو، واللہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں گے ہمارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، یہ آج جتنی پکڑ میں ہم آئے ہوئے ہیں، اپنے بڑوں کی زندگیاں دیکھو، ایک اتنی سی پلیٹ میں بیٹھ کر 10 بچے بیٹھ کے کھا لیتے تھے، خوش و خرم، گھر میں رحمتیں نازل ہوتی تھی۔ آج 10 کھانے پکتے ہیں تو 10 کے 10 کھا کر تم ہاسپٹلوں میں گھومتے ہو، 100 دوائیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں، سانس لینے کی یہ مشینیں رکھی ہوئی ہیں، سانس بھی تمہارا رب روک دیتا ہو یار۔ اپنے اعمال کو میں اور آپ درست کرو، اللہ کا واسطہ ہے، نہیں جان چھوٹے گی، جو مرضی کرو، حج کرو، عمرے کرو، کسی کی حق تلفی کی ہے نہیں چھوڑے گا میرا رب۔ یہ قانون ہے، یہ اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف، آپ سب کو معاف کرے۔ یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ جاتے نہیں ہیں، بسم اللہ پڑھنے سے یہ دفع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے ہنسا کہ تو بھول گیا تھا کھانا بسم اللہ پڑھنی بھول گیا تھا، جب تجھے یاد آ گیا، جیسے ہی تو نے بسم اللہ اول و آخر پڑھا تو وہ جو تیرے ساتھ بیٹھا کھا رہا تھا وہ کہہ کر کے بھاگ گیا۔ اللہ کے نبی کو دکھایا نا اللہ نے کہ بتاؤ اپنی امت کو، یہ تمہارے ساتھ کھانا کھاتا ہے بسم اللہ کہ بسم اللہ پڑھنے سے یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو تیرے گھر میں سورہ بقرہ بھی پڑھی جائے اس کے باوجود پھر آگ لگ رہی ہے، پھر تیرے کپڑے کٹ رہے ہیں، پھر تیری بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ کیا ہے؟ کیا اللہ کی کلام میں اثر ختم ہو گیا؟ یہ ہے، یہ ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے، عبادت قبول نہیں ہے 40 دن کی، تو دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ حلال مانگو، دے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس کے خزانے میں بہت ہے، اس کے خزانے تو اتنے بڑے ہیں اس خالق کے، یہ جو تم نے اپنے رب بنا رکھے ہیں وہ تو تمہارے دیے پہ پلتے ہیں، تو وہ رب تو وہ ہے، وہ تو 33 ٹن ایک ٹائم میں ایک ویل مچھلی کھانا کھائے، 3 ٹائم اس کو دیتا ہے، 33 کتنا 99 ٹن کھانا، اس کا کون پیر ہے؟ وہ کس مزار پر جا کر مانگتی ہے؟ ایسی کروڑوں لاکھوں اربوں کے حساب سے مخلوق ہے جو دنیا میں ہے نہیں،
اس کو کون رزق دیتا ہے؟ اس چڑیا کو جو شام کو اپنا پوٹا بھر کے لاتی ہے، صبح خالی کر کے کس کو بجا کر کہتی ہے؟ وہ تو اللہ کو کہتی ہے، اللہ اس کو رزق دیتا ہے۔ کئی دن بارشیں ہوتی ہیں، ذہن میں آتا ہے یار یہ کتوں کھانے والے، رب ان کو دے رہا رزق، تو تجھے نہیں دے گا؟ تجھے تو اشرف المخلوق بنایا، اور تم نے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے تیرے جیسا جنا ہوا اس کے آگے تجھے جھکا دیا۔ کیا لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا برا لگتا تھا، آپ نے فرمایا مت کھڑے ہوا کرو میرے آنے سے، مجھے اجمیوں کا طریقہ پسند نہیں ہے۔ آپ یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ میں آؤں اور ساری مجلس کھڑی ہو جائے۔ ہاں اگر آپ نے استقبال کرنا ہے تو آپ آگے چل کے کر سکتے ہیں، ایک جگہ کھڑے ہو کر کریں گے وہ قیام میں آ جائے گا۔ قیام کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے نا، عبادت کا رکن ہے، نماز کا رکن پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ اکبر، یہ قیام ہے نا، اس کا سزاوار کون ہے؟ رب ہے۔ رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آئے صحابہ، انہوں نے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا ہے کہ بعض قومیں اپنے بڑوں کو سجدہ کرتی ہیں، تو ہم بھی آپ کو سجدہ کر لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کر، مگر سجدے کا سزاوار صرف اللہ ہے، کیونکہ عبادت سب سے بڑا رکن جو عبادت کا ہے، سب سے بڑا، جب تیری عزت والی چیز اللہ کے سامنے جب ذلیل ہو جاتی ہے تو وہ عزتوں والا تجھے عزت سے نواز دیتا ہے۔ یہ پیشانی اس کے آگے جھکنی ہے، اس کے آگے بڑے بڑے جانور، بڑے بڑے ہاتھی شیر جھک کے کھاتے ہیں، تجھے تو اللہ نے اتنا عزت والا بنایا کہ تو تن کے کھاتا ہے، تن کے کھاتا ہے نا، جھک کے کھائے لوگ کہتے ہیں وہ کتے کی طرح کھانا پیا، بلی کی طرح دودھ پینا پیا ہے نا، کتنی عزت والا تجھے بنایا اللہ نے، تو ظالم تو جا کے غیروں کے آگے جھکتا ہے۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو یہ قلندر کی بات، تو جھکا جو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمیں اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔